بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، ان کا دور خلافت آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت پڑھ چکے ہیں، دور خلافت۔ تو آج حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس میں ان کا تعارف اور آپ کا قبول اسلام، آپ کے خلافت کے جو فتوحات ہیں، دور خلافت میں فتوحات ہیں اور آپ کے کارنامے ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا شروع سے اینڈ تک، اور اس کے بعد ہم حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت بکر صدیق کا دور خلافت 11 ہجری سے 13 ہجری پر مشتمل ہے، اور یہ 2 سالہ ہے مختصر سا۔ تو اگر آپ عیسوی سن میں دیکھیں تو 634 عیسوی سے 632 عیسوی میں آپ کا دور حکومت ہے۔ نام و لقب: اسلام سے پہلے نام عبدالکعبہ، اور پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ آپ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تو 2 سال بعد حضرت بکر صدیق پیدا ہوئے، اور آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے، اور آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی بنی تمیم سے، شاخ بنی تمیم سے ہے، یاد رکھیے گا۔ اور آپ کا شجر نسب چھٹی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور والدہ کا نام ام خیر ہے۔ قبول اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفائیں: حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اور آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش نہ آئی جب آپ نے حضرت بکر صدیق کو دعوت دی اسلام کی، فوراً قبول کر لیا۔ صدیق اکبر کی وفائیں اور حب رسول: تو حضرت بکر صدیق نے اپنی لخت جگر حضرت عائشہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ حضرت بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ بیٹا پنکھا بند کرو۔ گھر کا احساسات: تمام آپ نے جو ہے نا جنگوں میں جب کبھی ضرورت پڑی تو آپ گھر کا تمام احساسات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ پھر آپ نے 2 غلام آزاد کیے، جن میں حضرت بلال کا نام اور حضرت غلام عامر بن فہیرہ۔ یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اور خدمت اسلام: غار ثور میں 3 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزاری، یہ تو آپ کو معلوم ہے سب کو، اور پھر وہاں پہ تکالیف کو بھی برداشت کیا۔ آپ کو اسی وجہ سے یار غار بھی کہتے ہیں، اور تمام اہم جنگوں اور مارکوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ ہجرت کے 9ویں سال 300 مسلمانوں کو لے کر مکہ پہنچے اور وہاں فرائض حج ادا کیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور آپ کے حکم پر آپ 9ویں جو ہے وہ ہجرت کے 9ویں سال 9 ہجری کو 300 مسلمانوں کو حج کرنے کے لیے مکہ لے گئے، اور وہیں فرائض حج دیے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھائیں، یاد رکھنے والی چیز ہے۔ اور سکینہ بنی سعدہ کی بات کریں تو یہ وہ مقام ہے جہاں تمام صحابہ کرام بیٹھ کے مشاورت کیا کرتے تھے، اور یہ مسجد نبوی کے تھوڑا سا دور ہی ہے، اور وہاں پر یہ مقام ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو پھر حضرت بکر صدیق کو جو ہے نا خلیفہ چننے کی بحث چھڑ گئی، تو منافقین مدینہ کے عزائم جو وہ سامنے آ گئے۔ انہوں نے انصار کو سکینہ بنی سعدہ میں جمع کیا کہ ہم جو ہے نا ایک انصاری صحابی سعد بن ابی عبیدہ کو بنانا چاہتے ہیں خلیفہ۔ تو اس بات کا جب علم حضرت بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن جراح کو ہوا تو وہ بھی سکینہ بنی سعدہ پہنچے، اور وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لیا، اور آپ نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو ابو عبیدہ اور عمر موجود ہیں، ان میں جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ لیکن حضرت عمر نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ پہلے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دے دیا، اور کہا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پہل کی، اور حضرت بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا، ان کے ہاتھ بیعت کر لی گئی۔
جنگ موتا بیرونی مشکلات. جنگ موتا میں مسلمانوں کی ناکامی کے باعث سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی اور کسی بھی وقت بیرونی حملہ ہو سکتا تھا، لہٰذا جنگ موتا کا انتقام لینا بھی ضروری تھا. اور شام کی جنگی مہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شام کے عیسائیوں کے ساتھ ایک تصادم شروع ہو چکا تھا، اور عیسائیوں نے غزوہ موتا اور غزوہ تبوک میں، جو کہ اسلام کی شان و شوکت کا اندازہ کر لیا تھا. یہ بتاتا چلوں کہ غزوہ موتا اور غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو خاص کامیابی اور واضح کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ملک شام کے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے نا ان کو روم کی جو ہے نا وہ حمایت حاصل تھی اور ان کے حوصلے بلند تھے، تو وہ ان کو یہ چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی یہ چیز کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے. تو ان کے ساتھ بھی ان کے عزائم کو بھی خاک میں ملانا تھا، ان سے بھی نمٹنا تھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو مہم تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور بیماری کی وجہ سے رکی ہوئی تھی. تو پھر جو ہے نا ان کا اس مہم کو بھی جاری رکھنا تھا. تو حضرت جو ہے نا ابوبکر صدیق نے حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے وہ روانہ کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا رکا ہوا تھا. وہی لشکر پھر آپ نے شام کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا. تو اس میں حضرت لشکر اسامہ کی کامیابی اور مدینہ واپسی. تو چنانچہ وہ لشکر روانہ ہو چکا تھا، اور پھر حضرت اسامہ نے محاذ جنگ پر شاندار عسکری صلاحیتوں کا ثبوت وہاں فرمایا، اور اس مہم پر 40 دن صرف ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق نے مدینہ سے باہر نکل کر اس لشکر کا استقبال کیا. پھر ایک تو نبوت کے جھوٹے دعوے دار، جن میں طلحہ بن خویلد، اور اس کے بعد مسلمہ کذاب، اور اس کے بعد اسود عنسی اور سجاح بنت حارث، یہ 4 جو تھے یہ کذاب تھے، اور یہ انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا. تو ان کے ساتھ بھی نمٹنا باقی تھا. تو سب سے پہلے جن کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے نمٹنے کی کوشش کی وہ طلحہ بن خویلد تھا، اور اس کا نام طلحہ تھا، لیکن مسلمان اس کو جو ہے نا تحقیراً اس کو طلیحہ کہہ کر پکارتے تھے. اور یہ بنی اسد سے تعلق رکھتا تھا، قریش کا دیرینہ حریف تھا. حضرت خالد بن ولید کو جو ہے نا سپہ سالار بنا کر اس مہم کے لیے بھیجا گیا، اور طلحہ کی جماعت پر حملہ کر کے اس کے متبعین کو قتل کیا، اس کے جو ہے نا تابع یعنی اس کے پیروکاروں کو قتل کیا. اینیمیا بن حسس فرازی اور کو گرفتار کر کے قیدیوں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا. مدینہ پہنچ کر اینیمیا نے اسلام قبول کر لیا، لیکن طلحہ شام کی طرف بھاگ گیا، تجدید اسلام کر کے مومنین کے حلقہ میں داخل ہو گیا، اور ایران و عراق کی مہمات میں شجاعت کے کارنامے میں دکھائے. تو یہ کہ طلحہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کو حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے اس پہ حملہ کیا تھا. مسلمہ کذاب یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا یہ، اور یہ بڑا اقتدار پسند تھا. اس میں یمامہ پر قبضہ جمانے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کی خواہش تھی کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں گا اور لوگ میری بیعت ہوں گے اور یمامہ پر میں قبضہ کر پاؤں گا. تو حضرت شرجیل کی قیادت اور حضرت خالد بن ولید کی معاونت میں جو ہے نا وہ سید الشہداء حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے جس حربہ سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اسی حربہ سے پھر مسلمہ کذاب کو قتل کیا. یہ یاد رکھیے گا، مسلمہ کذاب کے قاتل وہ ہے جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اور اسی حربہ سے اسی ہتھیار سے مسلمہ بن کذاب کو قتل کیا، اور پھر کفارہ ادا کیا حضرت حمزہ کی شہادت کا. اور ان کی مسلمہ کی فوج بھاگنے کے لیے، اور جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے. یہ یاد رکھیے گا، مسلمہ کے 21,000 آدمی اور مسلمانوں کے 1,200 آدمی، جن میں حفاظ کرام بہت سارے حفاظ کرام شامل تھے. اور اس میں یاد رکھنے والی بات ہے کہ حفاظ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے بہت سارے. اسود عنسی، اس کا اصل نام ابہلا تھا، اور یہ یمن کے قبیلہ انس سے تعلق رکھتا تھا. سیاہ فام ہونے کی وجہ سے لوگ اسے اسود کہتے ہیں. اس نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں اس کی قوت اور بڑھ گئی تھی. قیس بن مکشو اور فیروز دلیمی نے اسے نشہ کی حالت میں ذبح کر دیا تھا. یہ دو نام آپ یاد رکھیں گے، قیس بن مکشو اور فیروز دلیمی، ان دونوں نے اس کو ذبح کیا تھا نشہ کی حالت میں. سجاح بنت حارث
قبیلہ بنو تمیم کی ایک حوصلہ مند خاتون، یہ پہلی خاتون تھی جس نے نبوت کا دعویٰ دیا تھا، سجا بنت حاصر جو نبی بن بیٹھی، لوگ جوک در جوک اس کے پیروکار بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید جب سجا کی سرکوبی کے لیے مہم پر پہنچے تو اسے غائب پایا۔ بنو تمیم نے حضرت خالد بن ولید کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اسلام لے آئے۔ حضرت خالد نے انہیں معاف کر دیا اور سجا وہاں سے بھاگ کر بصرہ پہنچی اور کچھ دنوں کے بعد مر گئی۔ یہ تھے نبوت کے جھوٹے دعوے دار جن کا خاتمہ ضروری تھا۔ اور اس کے بعد حضرت بکر صدیق کی جو مشکل تھی وہ تھی منکرین زکوٰۃ کو راہ راست پر لانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جو مسلمان تو تھے لیکن دعوت زکوٰۃ دینے کے انکاری تھے، تو ان کے ساتھ نمٹنا بھی بہت ضروری تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا ارادہ تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے جو زکوٰۃ سے انکاری ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں اور صرف زکوٰۃ کے منکر ہیں، کیا آپ ان کے خلاف جہاد لڑیں گے؟ تو حضرت بکر صدیق نے کہا جی ہاں، جس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور جو اس دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا جو زکوٰۃ آپ نہیں دے رہے۔ اور پھر آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ سختی کی۔ بس اسی سختی کو دیکھتے ہوئے کافی سارے منکرین زکوٰۃ جو ہے وہ خود ہی حضرت بکر صدیق کے دربار میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے اور راہ راست پر آ گئے۔ آپ کے دور کی مندرجہ ذیل جنگیں ہوئیں۔ جنگ اجنادین رومیوں کے خلاف جنگ 13 ہجری کو لڑی گئی۔ حضرت خالد بن ولید اس جنگ کے سپہ سالار تھے۔ جنگ ذات السلاسل، جنگ مزار، جنگ ولیمہ، مارکہ الیس، جیرہ کی جنگ اور فتح البار، فتح عین التمر، مارکہ دامت الجندل عیسائیوں کے خلاف، یہ آپ کے دور میں لڑی گئی جنگیں تھیں۔ اور جمع و تدوین کا قرآن، جمع و تدوین قرآن اور اس کا بھی پس منظر ایک مسئلہ، اس کا ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حضرت بکر صدیق نے سنبھالی۔ تو جنگ یمامہ میں جب مسلمانوں کی کافی ساری تعداد شہید ہو گئے، 16,000 16,000 جو تھے کچھ افراد تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ اگر حکومت نے تحفظ قرآن مجید پر توجہ نہ دی اور حفاظ قرآن اسی طرح جنگوں میں شہید ہوتے رہے یا طبی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو ممکن ہے قرآن کے اجزاء ضائع ہو جائیں گے، لہٰذا قرآن مجید کو ایک جگہ لکھے جانے کے بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جمع قرآن کے سلسلے میں 4 صحابہ کرام پر ایک مشتمل کمیٹی بنائی جس کے ارکان ذیل ہیں: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ کمیٹی کے ارکان نے شب و روز کی محنت اور نہایت احتیاط کے ساتھ متفرق اجزاء کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مدون کیا اور اس کی تکمیل 11 ہجری کے آخر میں ہوئی۔ یہ نسخہ حضرت بکر صدیق کی زندگی تک ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس محفوظ رہا اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں رہا۔ بعد میں یہ نسخہ حضرت حفصہ سے مستعار لے کر اس کی متعدد نقلیں کروائی گئیں اور مختلف اسلامی علاقوں میں بھیجی گئی۔ علالت صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استخلاف، خلیفہ منتخب ہونا۔ جمادی الثانی 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہوئے۔ انہیں 15 دن بخار رہا۔ جب زندگی سے مایوس ہو گئے تو اکابر صحابہ کو بلا کر ان سے آئندہ اپنے جانشین کے بارے میں مشورہ کیا اور اپنی طرف سے حضرت عمر کا نام پیش کیا۔ وفات اور تجہیز و تکفین: سوموار کا دن ختم ہوا تو منگل کی رات کو 63 برس کی عمر میں جمادی الاول 13 ہجری 634 عیسوی کو آپ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا، یعنی آپ وفات پا چکے تھے اور آپ کی زوجہ حضرت اسماء نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت عثمان طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عمر فاروق نے قبر میں اتارا۔ ازواج مطہر، ازواج اولاد: مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے 4 نکاح کیے تھے، 2 اسلام سے قبل اور 2 اسلام لانے کے بعد۔ تو ان چاروں کے نام میں بول دیتا ہوں: قتیلہ بنت عبد العزیٰ، ام رومان، اسماء بنت امیس اور حبیبہ بنت حارث۔ 3 لڑکے تھے: عبداللہ، عبد الرحمن
اور حمد، اور 3 بیٹیاں اسماء، عائشہ اور کلثوم۔ تو یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت، ان کے کارنامے اور ان کا تعارف۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، مزید بھی آپ کو 2 ویڈیوز خلفائے راشدین کے بارے میں ملیں گی، اور پھر اس کے بعد ہم بنو امیہ کا دور پڑھیں گے اور بنو عباس کا دور پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔